وهدانا بها إلى القائد الإيمانية والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله وأمه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و شورائے اسلام و نقیب عبد پردہ نشین خواتین اسلام اور اس محفل نور میں شرکت فرما جملہ غلامان مصطفیٰ و جملہ عاشقان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اپنے دلوں کی تازگی کے لیے، اپنی زبانوں کو حلاوت بخشنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ باقاعدہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارگاہ رسول خدا میں چند اشعار یہ فقیر بھی بطور مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ تمامی حضرات کی طرف سے اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ جیسے دیوالو لگے جیسے دیوالو لگے جاؤ سنر مدینہ نبی نورے طویری سلام بوئے جینو بوئی جیسے دیوالو لگے نا جاؤ سنر
مدینہ دستے بھلو لگے نا جاؤ مدینہ دستے بھلو لگے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ بھی اشعار بطور مناجات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضور ایسا کوئی انتظار ہو جائے حضور ایسا کوئی ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور فارسی کا یہ مشہور زماں شعر ایک سچے عاشق رسول کا جسے دنیا عبد الرحمن جامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ وہ شعر ہے کہ اگر ان اشعار کو علامہ عبد الرحمن جامی روضہ مصطفیٰ پہ پہنچ کر بارگاہ رسول خدا میں سناتے تو سن لو اس کلام کو جب عبد الرحمن جامی سناتے تو ان کو سینے سے لگانے کے لیے میرے مصطفیٰ اپنی قبر سے باہر تشریف لے عزیزان گرامی. ایک عاشق کا کلام ہے, اسے
بطور خاص سماعت فرمائیں گے اور عشق کے ساتھ، اور ہو سکے تو رسول کے نام پر اپنی صداؤں کو بلند کر دیں۔ سن لو، یہاں پہ خالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محفل سجتی ہے، کہ نام کی محفل جہاں جہاں سجا کرتی ہے، میں کہا کرتا ہوں جہاں ذکر رسول خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول خدا ہوتا ہے وہیں جلوہ حبیب خدا ہوتا ہے۔ سماعت فرمائے۔ تنم فرسودہ جانورا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جانورا زہجرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جانورا زہجرا یا رسول اللہ دلم پس مردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صدائے لگائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی بات کو، آپ کی آواز کو میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں، صدائے لگائیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہم سب عاشق رسول ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کبھی میرے مصطفیٰ کا گزر ہمارے گھر میں بھی تمنا رکھتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں بھی کبھی مصطفیٰ جانے رحمت کا گزر ہو؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو علامہ عبدالرحمن جامی بھی یہی کہتے ہیں، جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ
ہم سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ بروز محشر میرے مصطفیٰ کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ علامہ عبدالرحمن جامی کیا فرماتے ہیں، ذرا سنو۔ چون بازوئے شفاعت تیرا خوشائی برگناہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور ایک شعر اور علامہ عبدالرحمن جامی کا ذہن میں آتا ہے، اس کو بھی سن لیں۔ نسیمہ جانب بدہا گزر کن، 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 نسیمہ نسیمہ جانب بدہا گزر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، ضیاء وال محمد را خبر کن، ضیاء وال محمد را خبر کن، ضیاء وال محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، ضیاء وال محمد را خبر کن، ضیاء وال محمد را خبر کن، ضیاء وال محمد را خبر کن۔ پڑھیے پڑھا سے پاک اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشعار کو مجھے لگتا ہے آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گئے، کیوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ یہ دعا ہے جو بھی میں نے شعر پڑھا تھا۔ نسیم کہتے ہیں صبح کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی پاک فضا، جب تیرا گزر طیبہ سے ہو تو ذرا مصطفیٰ کو ہمارے احوال کی خبر دے دینا، ذرا مصطفیٰ کو ہمارے احوال کی خبر دے دینا۔ عزیزان گرامی، بہت اچھے اچھے اشعار ہیں علامہ عبدالرحمن جامی کے، سنو۔
کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے نہ مانگو، مصطفیٰ سے نہ مانگو۔ ہمارے بزرگوں نے تو مصطفیٰ جانے رحمت سے تو مانگا ہے۔ ایوان کی خبر، اے نسیم تم ذرا مصطفیٰ سے بتا دینا کہ دیکھو آپ کا یہ عاشق ہے جو یہاں ہند کی سرزمین پر تمنا رکھتا ہے کہ وہ بھی مدینے کو سلام دینے کے لیے آئے۔ اس ہوا کا تو گزر ہوتا ہے نا، اس ہوا کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بولو نا، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا جب رخ کرتی ہے مدینے کی، اور مدینے سے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو احساس یہ ہوتا ہے کہ مدینے والے کا گزر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول خدا میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی مقرروں کی آپ نے تقریریں بھی سماعت کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کاسہ جام ہے وہ بھر گیا ہے۔ کیوں؟ آپ کا کاسہ جام بھر گیا ہے کیا؟ نہیں، لوٹا خالی ہے۔ لوٹا خالی ہو گیا؟ لوٹے میں چھید ہے کیا؟ خالی ہے بولا، پورا ہوا ہی نہیں، پورا بھرا نہیں ہے۔ ہاں، تشریح باقی رہنی چاہیے۔ ایک لطیفہ یاد آتا ہے، ذرا سن لیں۔ خان صاحب تھے، وہ ایک نئے گاؤں میں اور دیکھا کہ گاؤں والوں کی توجہ نہیں ہو رہی، گاؤں والے دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو آخر کیسے میں اپنی طرف گاؤں والوں کی توجہ کروں، کیسے میرے پر گاؤں والوں کی توجہ ہو؟ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈک کا موسم تھا، انہوں نے ٹھنڈے ٹھنڈے برف والے پانی سے نہانا شروع کیا۔ اب جو نہانا شروع کیا تو ایک نے دیکھا تو 2 کو بتایا، 2 نے دیکھا تو 10 کو بتایا، 10 نے دیکھا تو 100 کو بتایا۔ دیکھتے دیکھتے پورا گاؤں خان صاحب کا غسل دیکھ رہا۔ دیکھو خان صاحب کیسے نہا رہے ہیں، ذرا دیکھو یہ پاگل آدمی ٹھنڈک میں وہی برف ڈال کر کے، برف کی سلی ڈالا ہوا ہے مٹکے میں، اور اسی برف کے پانی سے نہا رہا ہے ٹھنڈک کے زمانے میں، اور کہتا ہے کہ اور لاؤ پانی، جو لا کے دے رہے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی وہ نہا رہا ہے۔ حتیٰ کہ خان صاحب نے 6 مٹکے سے نہا لیا اور ککڑ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لیٹ چکے ہیں۔ گاؤں والے پوچھ رہے ہیں خان صاحب اب آپ کی تشنگی تو بجھ گئی ہوگی؟ کہا نہیں نہیں، اور ایک مٹکا ڈالو۔ ادھر ایک مٹکا ڈالا گیا کہ خان صاحب ٹپک گئے۔ کہیں یہی حال تو نہیں ہے کہ اور اگر ڈال دیا جائے ایک مٹکا تو پتا چلا آپ لوگ سو جاؤ؟ ہاں، اسی لیے تو بول رہے ہیں، سامنے ہے اس لیے بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ کسی اور کا شاید صاحب گاؤں نہیں ہے، یہ میرا گاؤں ہے۔ ہاں، حضور اشرف الاولیاء نے اس گاؤں کو اپنا گاؤں کہا۔ ہاں، جو دادا کا گاؤں ہے وہ پوتے کا بھی گاؤں ہے، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، اپنا گاؤں ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اور
نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول خدا میں حدیث درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سدرا پہ نہیں ہے، سدرا پہ نہیں ہے کہ سرے طور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نور نہیں ہے۔ ذرا سنو اے نادانو، اس شعر کو سنو، ان کے لیے جواب ہے سدرا پہ نہیں ہے کہ سرے طور نہیں ہے، سرکار دو عالم کا کہا نور نہیں ہے، سرکار دو عالم کا کہا نور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو شفاعت کا اختیار نہیں، نادان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اگر اختیار نہیں تو روئے زمین میں کسی کو اختیار نہیں۔ جی بخاری میں تو زبردست احادیثیں موجود ہیں، ایک سے ایک روایتیں موجود ہیں جو شفاعت مصطفیٰ کے لیے دال ہے۔ محشر کا منظر ذرا تصور کیجئے گا، ایک خیال دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبھی کو پیش خدا ہونا ہے، بتاؤ ہونا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، سب کو ہونا ہے، ہمیں بھی ہونا ہے، تمہیں بھی ہونا ہے۔ سب کو اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، سب کا اعمال میزان پہ تولا جانا ہے، سب کو کل صراط سے گزارا جانا ہے۔ لیکن سنو، جب بروز محشر خدا اجلاس فرمائے گا تو بڑے ہی جاہو جلال میں ہوگا کہ اس رب سے کلام کرنے کے لیے بھی انبیاء بھی تھرتھرا رہے ہوں گے۔ وہ جن کا لقب کلیم اللہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیر، جاؤ جاؤ ذرا دوسرے کے پاس جاؤ۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بہن کے کام آئے گا، نہ بہن بھائی کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی۔ کوئی دنیاوی رشتہ دار کام نہ آئے گا، کوئی دوست کام نہ آئے گا، کوئی احباب کام نہ آئیں گے۔ وہاں پہ تو جب یہ عالم ہوگا، نفسی نفسی ہر ایک کی زبان پہ ہوگا، عالم یہ ہوگا کہ انسان کے دل خدا کے خوف سے لرز رہے ہوں گے، چہرے پہ پریشانیاں نظر آ رہی ہوں گی، آنکھیں اپنے محسن کو تلاشتے تلاشتے تھک چکی ہوں گی، کوئی احسان کرنے والا نظر نہ آئے گا، دل مرجھا چکے ہوں گے، چہرے لٹک چکے ہوں گے، مایوسی نے انہیں گھیر لیا ہوگا، امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے گی۔ اس وقت ایک صدا گونجے گی، انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا۔ اس صدا دینے والے کے نورانی مخڑے کو جب کوئی دیکھے گا تو ہر ایک دوسرے سے کہے گا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، شفاعت کے لیے آ گئے آقا، رحمت میرے اللہ کی اب دور نہیں ہے، رحمت میرے اللہ کی دور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جہل کی بد مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھ کے یہ بتلا دیا کہ اے انسانوں، تنہا تم
ही मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं हो, तन्हा तुम ही गुलाम मुस्तफा नहीं हो, तन्हा तुम ही अपने सीने में रसूल की मोहब्बत नहीं रखते हो, तन्हा तुम्हारी जुबानों पर मुस्तफा का नाम नहीं है, बल्कि जमीन के जर्रे जर्रे पे, आसमान के हर एक सितारे पर, आसमान के हर एक उड़ने वाले परिंदों की जुबान पर, पहाड़ों की बुलंदियों पर, दरख्त के हर एक पत्तों पर मुस्तफा का नाम है। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कलमा पढ़ के उस पत्थर ने ये बता दिया कि मैं भी आशिक रसूल हूँ। भाईजान हुजूर अशरफुल औलिया, भाईजान हुजूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हें फरेब देने के लिए, तुम्हें गुमराह करने के लिए, तुम्हें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, इसलिए तुमसे ये कभी कहा जाता है कि रसूल हमारी तरह बशर है। कभी तुमसे ये कहा जाता है कि रसूल से ना मांगो, रसूल से मांगना तो शिर्क और बिदअत है। कभी तुमसे ये कहा जाता है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी खबर नहीं है। अजीजाने गिरामी, अगर दलील देना चाहे तो ये रात कब पड़ जाएगी, ये रात कब पड़ जाएगी। इस शेर में समझ लीजिए, जो ये कहता है समझ लीजिए कि उसका हाल कैसा है, उसका दिल कैसा है। वो दिल नहीं, पत्थर से भी बदतर है यकीनन। वो दिल नहीं, पत्थर से भी बदतर है यकीनन। आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है, आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है। बरोज़े महशर खुदा अगर हम आशिक़े रसूल से पूछेगा, ऐ मेरे बंदो बताओ, तुम्हें ये बाग चाहिए कि जिसमें नहरें रवा हैं, जिसमें तरह तरह के मेवे हैं, कि जिसके फलों की लज़्ज़तें एक दूसरे फल से मुख्तलिफ हैं, जिसका एक खाने के बाद उसी दरख्त के दूसरी शाख से दूसरा सेब अगर खाएगा तो ये लज्जत उसको दूसरी महसूस होगी, जिसमें बेशुमार लज्जतें हैं, तरह तरह के इनामात हैं। ये हसीन बाग लोगे या मुस्तफा का साथ लोगे? तुम्हें जन्नत चाहिए या मुस्तफा चाहिए? अरे तुम्हें क्या चाहिए? जरा जोर से बोलो, कौन चाहिए? क्या चाहिए? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या चाहिए? किसका साथ चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपनी नस्लों को सिखाना, क्योंकि दज्जाल आएगा। दज्जाल अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ, बारिशें भी करवाएगा, बारिशें भी करवाएगा। उसके एक हाथ में बाग होगा, एक हाथ में नार होगा। वो कहेगा, बताओ तुम्हें बाग चाहिए या नार चाहिए? जो बाग को चुनेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो नार को चुनेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इससे एक बात मालूम हो गई कि सुन लो, दुनिया में अगर तुमने अपने दिल में इश्क़े रसूल की आग जला रखी है तो जहन्नम की आग जला नहीं सकती। अगर तुम्हारे दिल में इश्क़े रसूल की तड़प है, तुम्हें रसूल से मुलाकात की तड़प है, तो सुन लो, तुम्हें जहन्नम की आग जला नहीं सकती। जी अज़ीज़ाने गिरामी, आशिक़े रसूल से
خدا پوچھے گا بتا اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ مصطفیٰ ہم کیا کہیں گے؟ اے خدا جنت تو ہے جنت، جنت تو ہے جنت، وہ بہت خوب ہے لیکن بہت خوب ہے، جنت تو ہے جنت وہ بہت خوب ہے لیکن سرکار نہ ہو تو مجھے منظور نہیں ہے، سرکار نہ ہو تو مجھے منظور نہیں ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آ گیا خدا کی طرف سے ایک نور، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب۔ تو نور کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین روشن کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے۔ یہ بتاؤ کہ پہلے مصطفیٰ آئے یا کتاب؟ مصطفیٰ۔ کتابیں تو آئی ہیں، کتابیں تو آئی ہیں، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کتابیں بھی آئی ہیں اور صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کتابوں اور ان صحیفوں میں بھی مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہے کہ ایک نور آئے گا، ایک نبی آئے گا جس کے پشت پر مہر نبوت ہوگی، اس کے مذہب کو اختیار کر لینا، اس کے دین کو اختیار کر لینا، اس کے دین کے حامی و مددگار ہو جانا، یہ سارے نبی اور سارے رسولوں نے بیان کیا۔ خدا نے ہر کتاب اور ہر صحیفے میں اس بات کو نازل کیا، لیکن علماء یہود و نصارہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد، اور اس ڈر سے کہ جو انہیں ان کی قوموں کی طرف سے جو ہدیہ اور فدیہ ملتا ہے کہیں یہ بند نہ ہو جائے، یہ دولت کا جو انبار ہے کہیں ہم سے چھن نہ جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو چھپایا۔ میں ایک صحابی رسول کا واقعہ بتاؤں۔ حضرت سلمان فارسی، نام سنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ حضرت سلمان فارسی، بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، مختصر میں آج کرنا ہے، بس اور مزید 20 سے 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی۔ بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے، لیکن بینائی کے ساتھ یہ 20-25 منٹ آپ لوگ مجھے دیجئے، دیں گے؟ جگہ گے نا؟ ہاں، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی یہ خاندان مجوسی میں پیدا ہوئے، ان کے باپ دادا مجوسی تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ اس آگ کو کب سے پوج رہے ہو؟ کہا ہمارے باپ دادا برسوں سے پوج رہے ہیں، تم بھی پوجو۔ کہا برسوں سے پوچھتے ہو، آپ کا یہ آگ جسے آپ برسوں سے پوج رہے ہو اب تو آپ سے راضی ہو گیا ہوگا، کہا کیسی بات کرتا ہے؟ چھوٹے سے تھے حضرت سلمان فارسی،
اور مناظرہ کر رہا ہے. کہا اگر یہ رب ہے، برسوں سے آپ اس کی عبادت کر رہے ہو، اب تو یہ آپ سے راضی ہو جانا چاہیے. کہا کیسی تو باتیں کرتا ہے، بہکی باتیں کرنے لگا ہے، کس کی صحبتوں میں تو رہنے لگا ہے، کہ یہ کیا بات کرتا ہے؟ کہا جب برسوں سے آپ اس کی عبادت کر رہے ہو اور یہ آپ کی عبادت سے اب تک راضی نہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا خدا نہیں، یہ آپ کا خدا نہیں. اگر آپ سے راضی ہو گیا ہے تو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھو. مکر گئے. بہرحال پادریوں سے قریب ہوئے، مذہب عیسائیت سے متاثر ہوئے تو پادری کی خدمت میں ہو گئے. اب جو پادری کی خدمت کی، پوری زندگی ایک پادری کی خدمت میں گزار دی، آخری وقت آیا، کہا کہ بابا آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ جا رہے ہو، اب یہ بتائیے کہ مجھے اور تعلیم کون دے گا؟ کہا سنو، فلاں ملک میں ایک اور پادری ہے، فلاں جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہ تعلیم دیں گے. وہ وہاں پہنچے، پوری زندگی اس پادری کی بھی خدمت کی. آخری وقت تھا اس دوسرے پادری کا، تو پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا نصیحت ہے؟ کہا سنو، تم نے میری زندگی بڑی خدمت کی ہے، بڑی وفاداری کے ساتھ تم نے خدمت کی ہے. سنو ایک بات ہے جو میں نے اپنی قوم سے چھپا رکھا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اب رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ آخری نبی ہوگا. اب کہا کہ جب تم اسے پا لینا، اس کے زمانے کو پا لینا، تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کے مددگار ہو جانا. کہا یہ ہماری کتابوں میں ہے. کہا وہ کہاں آئیں گے؟ کہا یثرب ایک وادی ہے، جہاں یثرب کہتے ہی تھے کہ جہاں پہ موت 13 جمائے بیٹھی، جس کی فضا میں ہی مرض تھا کہ کوئی اس یثرب کی فضا لے لیتا تو بیمار ہو جایا کرتا تھا. ایک قوم تھی جس کا نام یہود ہے، وہ یہودی اسی کتاب کے حکم سے وہاں جا کر کے بس گئے تھے، اسی حکم خدا کی بنا پر کہ آخری نبی کی آمد یہاں ہوگی. بہرحال اب وہ اس ملک یثرب کی طرف نکلے، یثرب کی طرف نکلے. جو قافلہ تھا اس قافلے پر حملہ ہوا، ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا اور بازار میں جا کر کے بیچ دیا غلام بنا کر. ایک یثرب کا رہنے والا ایک تاجر تھا جو اپنی کھجوروں کو بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے سلمان فارسی کو خرید اور جس ارادے کے ساتھ سلمان فارسی نکلے تھے وہ یثرب تو پہنچ گئے. کھجور کا حسین باغ ہے، اس باغ میں خدمت میں لگا دیا. اس پادری سے ایک علامت پوچھی تھی، کہا میں اسے پہچانوں گا کیسے کہ وہ آخری نبی ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں درج ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے پشت پر مہر لگی ہوئی ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی، کاندھے کے بیچ میں مہر لگی ہوئی. اور مہر جانتے ہو کیسے؟ انڈے کی شکل میں ابھری ہوئی تھی، مہر نبوت ابھری ہوئی تھی. اور کہا سنو، وہ صدقہ نہیں لیتے، یہ ان کی علامت ہے، ہدیہ دو تو وہ قبول کر لیتے.
یہ ان کی واضح علامت ہے جو ہماری کتاب میں ہے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی اسی باغ میں خدمت کر رہے تھے، ایک نورانی چہرے والے کا گزر ہوا۔ اب جو اس کے حسین مخرے کو دیکھا تو ان کے دل نے کہا کہ وہ نہ ہو یہی آخری نبی ہے، وہ نہ ہو یہی آخری نبی ہے۔ لیکن کہا کہ پہلے میں انہیں جانچ تو دوں کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ جو علامت ظاہر کتابوں میں تھی واضح طور پہ بیان کی گئی تھی، ذرا جانچ تو لیا جائے کہ یہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک کھجور کی ٹوکری لے کر اس نورانی شخص کے پاس رکھ دیا اور کہا اسے قبول فرمائے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ تو اس نور والے نے کہا کہ میں صدقہ قبول نہیں کیا کرتا، میں صدقہ قبول نہیں کیا کرتا۔ اس ٹوکری کو لے کے چلے گئے، پھر دوسری ٹوکری لے کر کے آئے، کہا یہ ہدیہ ہے، اسے قبول فرمائے۔ نور والے نے قبول فرما لیا۔ دل کہہ رہا ہے کہ ہو نہ ہو یہی آخری رسول ہے، یہی آخری رسول ہے، یہی آخری رسول ہے۔ کاش کہ مجھے وہ مہر نبوت بھی دکھ جاتی، کاش کہ یہ آخری علامت بھی میں دیکھ لیتا تو میں اس نبی پر ایمان لے آتا، ان کی رسالت کی تصدیق کر لیتا، اقرار باللسان کر لیتا۔ اب جو سلمان فارسی کے دل میں یہ خیالات، یہ تخیلات ابھری رہے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے مصطفیٰ کے کاندھے پر ایک ردا تھی، ایک چادر تھی، وہ ردا اس ہوا کے جھونکے سے گر گئی۔ اب جو گری تو سلمان فارسی نے دیکھا کیا کہ پشت پر مہر نبوت ہے۔ اب جو سلمان فارسی نے دیکھا تو خالی دیکھتے نہ رہے بلکہ اس نے کہا کہ چل آج سلمان جسے دیکھا جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے، اسے پڑھ کر چوم لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے اور اسے چوم لیا اور غلامی میں آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایک دفعہ جو کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نور نہیں ہے، ذرا اس حدیث سے سماعت کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی ایک دن 14ویں چاند کو دیکھا اور میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا۔ 14ویں چاند کو دیکھا اور میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا تو حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکدار ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا مسکراتے ہوئے، اے سلمان تم نے سچ کہا، اے سلمان تو نے سچ کہا، اے سلمان تو نے سچ کہا۔ حضرت سلمان فارسی عالم تھے، جلیل القدر عالم تھے، علماء عیسائیت میں بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ انہوں نے یہ پہلے سن رکھا تھا کہ ابو جہل نے انہیں اپنے جیسا بشر کہا۔ جب اپنے جیسا بشر کہا تو میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ آج میں نے کہا اے مصطفیٰ آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکدار ہے۔ میرے مصطفیٰ مجھے میری زبان کو دیکھ کر، میری کلمات کو سن کر کہتے ہیں اے سلمان تو نے سچ کہا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابو جہل کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تو چمکدار نہ تھا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، ابو جہل کا چہرہ اتنا حسین و جمیل نہ تھا جتنا آپ کا چہرہ حسین و جمیل ہے۔ میری آنکھوں نے اتنا حسین آج تک نہیں دیکھا جتنا حسین آپ ہے۔ اے مصطفیٰ، آپ نے ابو جہل سے کہا
اس وقت کہا جب ابو جہل نے کہا کہ آپ تو میری طرح بشر ہیں، تو آپ نے کہا تھا تو نے سچ کہا۔ آج میں نے کہا کہ 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکدار ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اے سلمان تو نے سچ کہا۔ یہ دونوں باتیں ایک نوجوان نہیں ہو سکتی۔ اے مصطفیٰ آپ نے کہا ہے، آپ سچے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ اے مصطفیٰ آپ کے در سے تو صداقت نے جنم لیا۔ اے مصطفیٰ آپ کے در سے صداقت جنمی ہے۔ اے مصطفیٰ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو کہا کہ آپ تو میری طرح بشر ہے، تو وہ اپنے کہنے میں سچا تھا۔ جو آئینے میں سامنے ہوتا ہے وہی تو نظر آتا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، آئینے کے سامنے اگر میں ہوں تو میں نظر آؤں گا، معیز میاں ہے تو معیز میاں نظر آئیں گے، پیر زاہد ہیں تو زاہد میاں نظر آئیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ معیز میاں آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور آئینہ میری تصویر دکھا دو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو سن لو، آئینہ مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ آئینہ ہے۔ آئینے کے سامنے ابو جہل تھا، اس نے اپنی بشریت دیکھی تو کہا کہ اے مصطفیٰ آپ میری طرح بشر ہیں، اور سلمان فارسی نے نورانیت دیکھی، مصطفیٰ کے ساتھ چلتے چلتے ان کا چہرہ بھی چمکدار ہو گیا تھا۔ اے سلمان تو نے بھی سچ کہا۔ عزیزان گرامی، سورج کو دیکھا ہے؟ سورج کو چمکدار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، روشن ہے کہ نہیں؟ اور چمک بھی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے جو چلتا ہے چاند، یہ چاند بے نور ہوتا ہے، بے نور ہوتا ہے، اس میں کوئی خود کی چمک نہیں ہوتی۔ لیکن جب سورج کے پیچھے پیچھے چاند چلتا ہے اور جب سورج چھپ جاتا ہے حکم خدا سے، تو یہ پیچھے چلنے والا چاند اپنی چاندنی بھی کھیلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو سن لو، میرے مصطفیٰ حکم خدا سے پردے میں اب پیچھے چلنے والا صدیق اپنی صداقت کے ساتھ چمک رہا ہے، پیچھے چلنے والا عمر اپنی عدالت کے ساتھ چمک رہا ہے، پیچھے چلنے والا عثمان اپنی سخاوت کے ساتھ چمک رہا ہے، علی اپنی شجاعت کے ساتھ چمک رہے ہیں، حسن اپنی شہادت کے ساتھ چمک رہے ہیں، حسین اپنی شہادت کے ساتھ چمک رہے ہیں، عبد القادر اور معین الدین اپنی اپنی ولایت کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ اور کہہ لینے دو کہ اشرف جہانگیر جب مصطفیٰ کے پیچھے چلے تو پھر انہیں ایسا مقام ملا کہ وہ اشرف جہانگیر ہو گئے، اشرفیت کے ساتھ چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ اور سنو، جب چمکنے کی خواہش امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کریں تو کہتے کیا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے مصطفیٰ خالی نور نہیں ہے اور خالی بشر بھی نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ مصطفیٰ بشر ہے تو وہ بھی کافر، جو یہ کہے کہ مصطفیٰ نور ہے بشر نہیں وہ بھی کافر، کیونکہ میرے مصطفیٰ نوری بشر ہے، نوری بشر ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں،
ذہن میں آ گئی ہے اور اس بات کو ایک دم ثابت کر دیتا ہوں کہ کیسے نوری بشر. حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام سنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی. حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا دودھ پلایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھاتی سے منہ لگا کے دودھ پیا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں. اور ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی. کرتی ہے نا. اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے. بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سنو، ایک دن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حلیمہ کے بیٹے شہزادے اور مصطفیٰ جان رحمت دونوں ساتھ بکری چرانے کے لیے گئے. ایک وادی میں گئے تو دیکھا کیا آپ کے رضائی بھائی نے کہ چند نور والے آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کو لٹا دیا ہے. سینہ شک ہو گیا، دل باہر نکال دیا اور دل کو آب زمزم سے غسالہ دیا جا رہا. اب جو یہ منظر دیکھا تو آپ کے رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے حلیمہ سعدیہ اپنی ماں کے پاس دوڑ لگائی اور کہا ماں غضب ہو گیا، ماں غضب ہو گیا، ماں غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لٹا دیا اور لٹانے کے بعد سینہ شک کر دیا گیا ہے اور دل باہر نکال کر کے ایک پانی ہے اس پانی میں غسل دیا جا رہا ہے. اب حضرت حلیمہ تو دوڑ لگا، چیخ نکلی اور دوڑ لگائی. بتاؤ کون ماں ہے جو یہ سن کر کے دوڑ نہیں لگائے گی؟ ارے بولو نا بھائی، دوڑ لگائے گی یا نہیں؟ سنو، کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا سینہ شک کیا جائے اور خون کا ایک قطرہ بھی بہا. دل جب تک آپ کے جسم میں لگا ہوا ہے آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، لیکن اگر یہ دل ہی نکال لیا جائے تو بتاؤ سانسیں چلیں گی؟ نہیں. کیا آپ ہوش میں رہو گے؟ ارے بولو نا بھائی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی بیدار تھے جب ان کا سینہ شک کیا جا رہا تھا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی بیدار تھے جب ان کے سینے سے ان کا دل نکال کر کے آب زمزم میں غسالہ دیا جا رہا تھا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی بیدار تھے جب ان کے دل کو نکال کر کے ان کے سینے میں رکھا جا رہا تھا. تو مجھے کہہ لینے دو، ایک بشر کے لیے ضروری ہے، ایک بشر محتاج دل ہوتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ محتاج دل نہیں ہے. ان کی زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے. ان کی زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے. آپ اس سے سمجھو، آپ کا یہ ہاتھ میں کاٹ دو، آپ سروائیو کرو گے یا نہیں؟ آپ زندہ رہو گے یا نہیں؟ آپ کی آنکھیں میں پھوڑ دوں، آپ زندہ رہو گے یا نہیں؟ آپ کی زبانیں میں کاٹ دوں، آپ زندہ رہو گے یا نہیں؟ آپ کے کان میں کاٹ دوں، آپ زندہ رہو گے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ کے سینے سے آپ کا یہ دھڑکتا ہوا دل نکال لیا جائے تو بتاؤ آپ زندہ رہو گے؟ ایک بشر محتاج ہے دھڑکتے ہوئے دل کا، لیکن میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ جسم کا ہر حصہ میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ سلام، ساجد سمران کے چھوچا. عزیزان گرامی، قد جاءکم من اللہ نور
تحقیق کیا گیا تمہارے درمیان ایک جو علیمہ سعدیہ نے دیکھا تو سینے پہ نشان بھی نہیں، تب تک دل سینے میں رکھا جا چکا تھا اور سینہ سل دیا گیا تھا۔ علم نشرح لک صدرک، عزیزان گرامی، تو آپ کہو گے اور کہنا ہی چاہیے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، اس مصطفیٰ جان رحمت کے ہم امتی ہیں کہ جس نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے، بہترین تعلیم دی ہے۔ دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے مکمل بیان پاؤ گے۔ دنیا کا کون سی ایسی زندگی ہے جو میرے مصطفیٰ نے تعلیم نہیں دی؟ تمہیں تجارت کرنی ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، تمہیں بازار کرنا ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، تمہیں گھر میں کیسے سلوک کرنا ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، بیوی کا کیا درجہ ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، دوست احباب کا کیا مقام ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، بڑوں کی تعظیم کیسی کرنی ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، بچوں سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ سے سیکھ لو، شادی کیسے کرنی ہے مصطفیٰ سے سیکھو، شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے مصطفیٰ سے سیکھو۔ دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے، جتنی بھی رنگینیاں ہیں، ایسا دنیا کا کوئی کام نہیں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں تعلیم نہ دیا ہو کہ اس طریقے سے تم اپنی اس نہج میں اس راستے پہ اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن اگر گزارتے ہوئے اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے اگر خطا ہو جائے تو تم توبہ میں پہل کرو، توبہ میں پہل کرو۔ عزیزان گرامی، آئیے وقت آ چکا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اس دی ہوئی تعلیم پر ہم عمل کریں اور مشائخ قادریت، مشائخ چشتیت، مشائخ نقشبند اور تمام سلاسل کے تمام مشائخ کا یہ کام رہا ہے کہ وہ جب بھی اپنے چاہنے والوں سے ملتے تھے یا جب بھی کسی انسان سے ملا کرتے تھے تو توبہ و استغفار کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی سکھائی ہوئی ہم سب کو تعلیم ہے، آئیے اس پر عمل کیا جائے۔ دوست، جس طرح نماز میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیں، اور اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، اپنے ہاتھ کو اپنے ناف پہ رکھیں اور ہماری ماں بہنیں اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے نگاہوں کو اپنے دل کی طرف جھکائیں اور دیکھیں کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، دیکھیں کہ آپ کا بچپن کیسا ہے، آپ کی جوانی کیسی ہے، آپ کا بڑھاپا کیسا ہے، اور جب یاد آ جائے تو رب کے حضور پیش کر دینا۔ یاد کرو کہیں آپ نے کسی کا دل تو نہیں توڑا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہے۔ یاد کیجئے اپنی ہر ایک خطا کو، اور جیسے جیسے یاد آتا جائے اشک بار ہو کر اپنے رب کے حضور پیش کرتے چلے جائیں، معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ پڑھیے جیسا میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جسے ہم نے جان کر یا بھول کر کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما اور ہمارا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہی فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم سب نے توبہ کی، خدا کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کیا۔ فرمان مصطفیٰ کے مطابق اللہ رب العزت نے ہماری گناہوں کو بخش دیا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، آپ بھی ہو چکے ہو۔ جیسے اس بچے کو نئی زندگی ملتی ہے، آپ کو بھی مل چکی ہے۔ اے مسلمانوں، اب جو خدا نے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو اس نئی زندگی کا آغاز کیا پرانی زندگی کی طرح ہونا چاہیے؟ نہیں۔ ارے بولو نا بھائی۔ نہیں۔ جو ہم نے جھوٹ پیچھے بولا ہوا ہے، غیبت کی ہوئی ہے، چغلی کی ہوئی ہے، خدا کی نافرمانی کی ہوئی ہے، کیا ہمیں پھر سے وہ کام کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ توبہ کہتے ہی اسے ہے کہ اگر وہ برا کام آپ کی نظر میں ہے، یہ برا ہے، شریعت کی نظر میں برا ہے، خدا کے خوف سے، اس خوف سے کہ رب کے سامنے ہمیں تمہیں پیش کیا جانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے، کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤ گے؟ یہ خوف اگر تمہارے دل میں آ گیا تو تم پر ایک ایسی رکت طاری ہوگی۔ یہ جو گلا ہے نا، گلا، یہاں سے نہ سانس اوپر جائے گی نہ نیچے آئے گی۔ ایک یہاں سے درد اٹھے گا جو ہوتا ہوا آپ کے گلے کو آئے گا اور گلے کو آپ کو جام کر دے گا اور آنکھوں میں پانی اتر آئے گا۔ یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے خشیت۔ خدا کا خوف ایسا ہونا چاہیے، ایک ایسا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اور ایک عہد کرو کہ آج کے بعد سے آپ دوبارہ کوئی برا کام نہیں کرو گے اور زندگی میں کبھی اس برائی کی طرف مائل نہ ہو۔ اسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ جو شخص کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ گناہ ایک بوجھ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بوجھ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرک انلوڈ کرتے ہیں مزدور، اپنے پیٹ پہ بوری لاتے ہیں نا، تو کیا اس کی پیٹ ایک دم سیدھی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس پر بوریے کا بوجھ ہے۔ تو سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہیں کر کے اپنے رب سے ملتا ہے تو بروز محشر اس کے گناہ اس کے پشت پر ہوں گے، جس کو وہ ڈھوئے ڈھوئے پھرے گا،
ڈھوئے ڈھوئے پھرے گا۔ کچھ ایسے بھی گنہگار ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پسینے سے ایسی بدبو آئے گی کہ اگر اس پسینے کی بدبو کو اگر کوئی شخص سونگھ لے تو اسے موت آ جائے، اتنا بدبودار پسینہ ہوگا۔ پیاس لگے گی، زبانیں باہر آ جائے گی، سوکھی ہوئی زبانیں ہوں گی، آپ کی آنکھیں پانی تلاشے گی اور پانی آپ کہو گے، آپ کو پینے کو کیا دیا جائے گا؟ آپ کے زخم سے نکلنے والا جو پانی ہے جسے ہم اور آپ پیپ کہتے ہیں، وہ پیپ دیا جائے گا کہ اسے پیو۔ بتاؤ کوئی پینا چاہے گا؟ نہیں، ہم تو رسول کی عاشق ہے، ہم رسول کے دیوانے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں پیاس بھی لگے گی تو ہم کسی کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں چاک پیئیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں بھی پریشان نہیں ہوں گے، وہاں بھی نہیں ہوں گے، اور محشر میں تو ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ سنبھال لیں گے۔ لیکن اے عزیزوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ توبہ و استغفار کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اسے راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب توبہ کرنی ہے، اب دوبارہ برائیوں کی طرف آمادہ نہ ہونا۔ اچھا ایک بات اور پوچھنی ہے کہ جو مخدوم اشرف مشن کام کر رہا ہے، کیا اس میں آپ کو کوئی کھید ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کیا جتنا کام مشن نے کر دیا ہے بس اتنے ہی پہ رکھا جائے اور آگے بڑھایا جائے؟ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گلدک ہے، کیا وہ بھاری لگ رہا ہے؟ واپس لے لیا جائے؟ رکھیں گے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ادارہ کہ جس کی اینٹ میں آپ کی محبت شامل ہے، جی الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہی ہے کہ خواجہ اجمیری نے اپنے در پہ آپ کے اس محبوب ادارے مخدوم اشرف مشن کو جگہ دی ہے۔ جی انشاءاللہ اس فقیر کا یقین کہتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ مشن پورے ہندوستان میں ہوگا، جیسا کہ اشرف الاولیاء نے فرمایا تھا، بنیاد رکھتے ہوئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی شاخیں صرف پنڈوا شریف میں نہیں ہوگی، خالی بنگال میں نہیں ہوگی، بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں ہوگی۔ اور مجھے کہہ لینے دو کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ خالی شاخ ہندوستان میں نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ بغداد شریف میں ہوگی، اور پھر بغداد شریف سے چلتے ہوئے مدینہ المنورہ تک پہنچے گی۔ عزیزان گرامی، ہم بغداد بھی پہنچیں گے اور پھر بغداد سے والے کے حکم سے انشاءاللہ ہم مدینہ المنورہ تک پہنچیں گے نا۔ تو کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہی ہے کہ جب جب آپ کو مشن کے لیے یاد کیا جاتا ہے قربانیاں آپ دیتے رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیکی کا ثواب آپ کے مرحومین تک اس کا اصال ثواب کریں۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو بھی آپ کی اس نیکیوں کا
فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوں۔